آپ کے ساتھ بھی ہوتی رہی؟ جی لگاتار؟ جی آپ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں قید رہی ہو، کبھی ایک جگہ پر اور پھر دوسری جگہ پر؟ جی تو جب اس بہن کے ساتھ ہوتی تھی تو آپ سامنے ہی ہوتی تھی، اسی کمرے میں ہوتی تھی؟ جی تو ون بائی ون جب یہ غلط کام کرتے تھے تو ایک دوسرے کو بلا کر کیا کہتا تھا؟ مطلب تم نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ بیٹے جب یہ کمرے میں آپ کو ایک دفعہ بیٹھک میں رکھا اور ایک دفعہ کمرے میں رکھا نا، جب آپ کے ساتھ ظاہر ہے یہ کام ہوتا ہوگا تو آپ چیخو پکار کرتی ہوگی، تو باہر کبھی آواز نہیں گئی؟ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی؟ نہیں کھڑکی تھی ہی نہیں؟ نہیں۔ کھانا ملتا تھا؟ جی کتنے ٹائم؟ مطلب صبح ٹائم یا شام ٹائم ایک ٹائم کھانا دیتے تھے، کوئی آلودگی والی چیز ڈال دیتے تھے۔ کھانا کھا کے تو پھر نیند آ جاتی تھی؟ 5 یا 6 منٹ بعد نیند آنا شروع ہو جاتی تھی۔ دونوں کو اکٹھے؟ جی خوف آتا تھا کہ پھر سے نہ کہیں آ جائے اٹھا کے لے جائے؟ جی آتا تھا۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ طیبہ۔ طیبہ۔ طیبہ آپ کتنے سال کی ہیں؟ 16 سال کی۔ آپ اسکول میں پڑھی ہیں؟ جی کہاں تک؟ 8th کی ہیں۔ 8th کلاس تک؟ اس کے بعد گھر پر؟ جی اچھا ٹھیک ہو گیا۔ طیبہ مجھے بیٹا یہ بتاؤ کہ جب آپ گئے ہو گھر سے باہر سامان جی لینے کے لیے تو پھر آپ کے پاس کیری ڈبہ آ کر رکا، جی اس میں سے لوگ نکلے، اتر کر انہوں نے پسٹل کے سر پر آپ کو کیری ڈبے میں بٹھا لیا۔ جی جس جگہ پر یہ آپ کو لے کر گئے تھے کیری ڈبے میں بٹھا کر، جی تو اس کے بعد مارا پیٹا آپ کو؟ جی مارا۔ کس کس نے؟ میں 3 سے 4 لڑکوں نے مارا ہے۔ اچھا مجھے نام بتا دو بیٹا کہ کون کون تھا کیری ڈبے میں، نام بتا سکتی ہو؟ جی بتائیے۔ احمد، فضان، مبشر، انصر، کاشی۔ ٹھیک ہے، یہ نام اس ٹائم سمجھ آئے تھے یا بعد میں جب لگاتار انہوں نے رکھا تو آپ کو پتا لگا کہ نہیں وہ نام پکار رہے تھے، ایک دوسرے کو بلا رہے تھے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے ساتھ ہوتی رہی جی لگاتار؟ جی آپ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں قید رہی ہو، کبھی ایک جگہ پر اور پھر دوسری جگہ پر؟ جی تو جب اس بہن کے ساتھ ہوتی تھی تو آپ سامنے ہی ہوتی تھی، اسی کمرے میں ہوتی تھی؟ جی اور جو یہ ظالم لوگ تھے، درندے تھے، جی یہ سب بھی ایٹ اے ٹائم اسی کمرے میں ہوتے تھے؟ جی تو ون بائی ون جب یہ غلط کام کرتے تھے تو ایک دوسرے کو بلا کر کیا کہتا تھا؟ مطلب ایک دوسرے کو نام پکارتے تھے اور کچھ نہیں کہتے۔ اچھا نام پکار کے کیا مطلب؟ انس کو کیا کہتا تھا کہ مبشر؟ تم نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اچھا آپس میں ڈسکشن بھی کرتے تھے آپ کے سامنے؟ جی ظاہر ہے آپ نے منت ترلا تو کیا ہی ہوگا، کہا ہوگا جان چھوڑ دو ہماری۔ جی آگے سے کیا کہتے تھے جب آپ معافیا مانگتے تھے؟ چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، نہ جان سے مار دیں۔ پسٹل تھا ان کے پاس۔ اچھا ان کے پاس پسٹل تھا، آپ نے بتایا 5 لوگ یا 6 لوگ؟ جی ایک نام معلوم تھا۔ اچھا چلیں 5 تو کا تو پتا ہے نا آپ کو۔ جی ان 5 کے ہاتھ میں پسٹل ہوتا تھا یا ایک کے ہاتھ میں؟ 3 کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ نشہ وشہ بھی کر رہے ہوتے تھے یا وہیں پہ بیٹھ کے؟ وہیں پہ۔ بیٹے جب یہ کمرے میں آپ کو ایک دفعہ بیٹھک میں رکھا اور ایک دفعہ کمرے میں رکھا نا، جب آپ کے ساتھ ظاہر ہے یہ کام ہوتا ہوگا تو آپ چیخو پکار کرتی ہوگی، تو باہر کبھی آواز نہیں گئی؟ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی؟ نہیں کھڑکی تھی ہی نہیں؟ نہیں۔ کھانا ملتا تھا؟ جی کتنے ٹائم؟ مطلب صبح ٹائم یا شام ٹائم ایک ٹائم کھانا دیتے تھے، کوئی آلودگی والی چیز ڈال دیتے تھے۔ نیند کی کوئی چیز مکس کر دیتے ہوں گے؟ کھانا کھا کے تو پھر نیند آ جاتی تھی؟ 5 یا 6 منٹ بعد نیند آنا شروع ہو جاتی تھی۔ دونوں کو اکٹھے؟ جی ایسا ٹائم ملتا تھا کمرے میں کہ یہ 5 اور 6 باہر ہوں اور آپ دونوں بہنیں کمرے میں اکیلی ہو اور آپس میں کوئی ڈسکشن، کوئی بات چیت کہ کیسے بھاگیں، کیا کریں، کوئی حل؟ نہیں۔ 24 گھنٹے سوار سر پہ؟ مطلب 2 بھائی چلے جاتے، 3 اندر، مطلب 3 اندر آتے تھے۔ پہلے کبھی ان لوگوں کو دیکھا آپ نے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ اسی وقوعے پہ دیکھا؟ جی اچھا پھر بیٹا وہاں سے نکال کے چھوڑا کہاں؟ اسٹینج روڈ پہ۔ ہمیں ہوش نہیں تھی، انہوں نے ہمیں اسٹینج روڈ پہ پھینک دیا تھا۔ اچھا ہوش نہیں تھی، جی کوئی پتہ نہیں ہے۔ طیبہ پھر جب آنکھ کھلی بیٹا تو آپ گھر پر تھی؟ جی امی کے پاس یا ابو کے پاس؟ امی کے پاس۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمیں جب ہوش ہے تو ہم نے چاچو لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر چاچو لوگ سیدھا درخواست میرے تھانے لے کے چلے گئے تھے اسی دن؟ جی اچھا تھانے لے کر چلے گئے، پھر پولیس کو بتائی ساری بات؟ جی جیسے مجھے بتا رہے ہو ایسے بتائی ہوگی نا تفصیل سے؟ پھر تو پولیس نے مطلب بات سنی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ درخواست دے کے آؤ۔ ٹھیک ہے۔ پھر درخواست دینے کے بعد شام کو مجرم میں ایک پکڑا گیا تھا۔ کون سا؟ مبشر۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ چاچو لوگوں نے بتایا۔ چاچو نے بتایا تھا۔ مبشر پکڑا گیا، خوف آتا تھا کہ پھر سے نہ کہیں آ جائے اٹھا کے لے جائے؟ جی آتا تھا۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو آپ؟ انصاف چاہیے۔ کانپ کیوں رہے ہو؟ ہاتھ کس طرح سے کانپ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی بہادر ہو؟ جی فیس کر رہی ہو بیٹھ کے، الحمدللہ زندہ سلامت بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہی ہو۔ اللہ نے آپ کی زندگی بیٹا رکھی ہے، کیونکہ
آپ میں دم ہے بات کرنے کا, آپ فیس کر رہی ہو, کوئی ڈرنے گھبرانے والی بات نہیں ہے. میں بھائی ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ میں کس کا بتا رہا ہوں, خود ہی اپنی بہنوں کا بتا رہا ہوں کہ میری بہنوں کے ساتھ ہوئی ہے. بڑی کی شادی ہونے والی تھی 1 ماہ بعد, انہوں نے بھی جواب دے دیا. جواب دے دیا؟ ہاں جی. اس بارے میں پتہ لگا ان کو؟ جی. تو دوسری بات ہے, سزا مل بھی جائے, جو بہنوں کے اوپر داغ وغیرہ, اکثر لوگ باتیں اس طرح کرتے ہیں. تو یہی درخواست ہے کہ ہمارا قانون اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ غریب کی کوئی بھی نہیں سنتا ادھر, یعنی کہ یہ بات تو میں مانتی ہوں آپ کی. اور یہ سب جانتے ہیں, میڈیکل بھی ہوا ہے بہنوں کا, ادھر بھی ہم لاہور بھی گئے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے کوسچن ہوتے ہیں. ببر شیر بنو بھائی بندہ, ببر شیر. لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کسی کو صبر کرو, ہم بھی جب تھانے کچہری جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا صبر کرو, لیکن کہنے والے کے لیے یہ آسان ہے, کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہے. سانس اس کا اٹک رہا ہے, اور یہ کانپ رہا ہے, جوان آدمی ہے, جوان لڑکا ہے, کوئی بیمار نہیں ہے کہ یہ کیوں کانپ رہا ہے. یہ اس لیے کانپ رہا ہے کہ یہ کیا بتائے کہ ہماری عزت لٹ گئی ہے. آپ دونوں بہنوں کے بھائی ہیں؟ جی. سگے بھائی ہیں؟ ہاں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نفیس ہے. اچھا. اور میں ہائر فیکٹری میں کام کرتا ہوں. نفیس آپ بڑے ہیں ان دونوں سے؟ میں چھوٹا بھائی ہوں, مجھ سے بڑا ایک بھائی ٹھیک ہے. اچھا, اور دونوں بہنیں آپ سے چھوٹی ہیں؟ جی چھوٹی ہیں. اچھا نفیس, آپ کی والدہ بیمار ہیں؟ جی, ان کا ذہنی پرابلم, ویسے میڈیکل چل رہا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ والدہ کو تو پھر پتہ ہی نہیں ہونا؟ جی نہیں, کچھ علم نہیں؟ ہاں جی. اور والد صاحب؟ اب وہ ادھر ملازم ہے, کام ملازم ہیں جی. سرکاری ادارے میں؟ جی. اچھا, مجھے بتائیں کہ والد صاحب نے تھانے میں جا کے یا ویسے فیس کیا, یا ان کی جسمانی حالت یا ذہنی حالت اس قابل ہی نہیں تھی؟ جی میرے پاپا گئے تھے ادھر, لیکن کچھ درد اس طرح کا تھا, یعنی کہ پریشان تھے, ان سے الفاظ نہیں بیان ہو رہے تھے. تو ابھی بس میں بھی ایک بھائی ہوں, کوئی بھی بھائی ہو, جب بھی کوئی اس طرح کا سوال آتا ہے تو پھر ہمارا درد تازہ ہو جاتا ہے. میں بھائی ہوں, لیکن انصاف کے لیے مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ ایک تو بہن کے ساتھ ہو گئی ہے, اور اوپر سے مجھے خود بتانا پڑ رہا ہے کہ میری بہن کے ساتھ طرح ہوا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کو سزا بھی مل جائے, جو یہ چیز ہے, یہ درد. بہنوں کا بڑی کی شادی ہونے والی تھی 1 ماہ بعد, منگنی بھی, انہوں نے بھی جواب دے دیا. جواب دے دیا؟ ہاں جی. اس بارے میں پتہ لگا ان کو؟ جی. تو دوسری بات ہے, سزا مل بھی جائے, جو بہنوں کے اوپر داغ وغیرہ, اکثر لوگ باتیں اس طرح کرتے ہیں. تو یہی درخواست ہے کہ ہمارا قانون اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ غلط بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے, اور ہمیں خود ہی بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کام ہو گیا. پہلی بار لوگ اس طرح کی بات بتانے والی شرم والی بات ہے, لیکن اس طرح قانون اس طرح کا اگر خود ہی بتانا پڑتا ہے, لیکن پھر درد پریشان ہو جاتے ہیں. تو میری تو یہی درخواست ہے, جو اس ملک کے بڑے افسران ہیں, ادارے ہیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے, کہ ان ملزموں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. بالکل. اور وہ آنے والے جو لڑکے ہیں یا نسلیں ہیں, ان کو بھی اس بات کا علم ہو کہ یہ غلط کام نہیں ہم نے کرنا.